آج کی اس بزم میں میرا موضوع گفتار ہے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ صدر ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بھارتی فوجی ان کو ذلیل اور شہید کر رہے ہیں، انہیں سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، کیوں ہر ماں کے بچے کو لٹکایا جا رہا ہے، جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جا رہا ہے اس ٹکڑے پر خون خرابہ کیا جا رہا ہے۔ مگر افسوس تو صرف اس بات کا ہے کہ ہم اس ظلم پر خاموش ہے، پھر بھی کشمیر ہمارا سبز پرچم لہراتا ہے۔ جناب صدر، کشمیر پاکستان کی شہرک مانا جاتا ہے۔ 1947 میں کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا تھا، لیکن ہندوستان کے سرکار اور عوام سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور کشمیر کو آج تک متنازع علاقہ قرار دیا گیا، اور یوں 72 سال سے انسانیت کے بے حرمتی، عصمت دری اور ظلم ستم آج بھی کشمیر میں جاری ساری ہے۔ بلکہ آج تو ظلم ستم کی انتہا ہے کہ 80-85 دن سے ظلم بربریت کی ایک نہ بولنے والی داستان کرفیو اور مسلسل کرفیو کی صورت میں رقم ہو رہی ہے۔ انڈیا کے چالاکی، مکاری اور بیماری مسلسل کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی ہے۔ جناب والا، یہ ظلم بربریت کب تک جاری رہے گی؟ کب تک میری یہ عرض جسے دنیا کا جنت کہا جاتا ہے، میری یہ شہرک کب تک ظالم، جابر، ہندو بنی اور کافر کی قبضے جبن میں رہے گی؟ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ جنت نہ کافر کو ملے گی اور نہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ جنت کی حفاظت تو اپنے آپ ہوتی ہے، اسی لیے نہیں جا سکتی۔ لیکن صدر ذی وقار، آج اگر یہ جنتی عرض کسی کافر کے قبضے میں ہے تو یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ کیا کبھی کسی نے اپنی شہرک کو کسی ظالم جابر کے ہاتھ میں دیا ہے؟ یہ سن کر آپ یقیناً جواب نہ دے پائیں گے، پر آج مجھے یہ پوچھنے کا حق دیجئے کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے جس کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا ہے، وہ آج کافر کے قبضے استبداد میں کیوں ہے؟ جناب والا، کشمیر کی سلگتی چنار، خون رنگ بہتے دریا، کٹے پٹے جسم، عصمت زدہ زندہ انسانوں کی لاشیں، جوان جنازے اسی جرم کے بے مثال دلائل ہے جس نے تمام عالم کا امن تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کشمیر دراصل یاد ہے ان لازوال قربانیوں اور ولولوں کی جو کبھی 80 سالہ بوڑھے سید علی گیلانی کو حوصلہ تو کبھی برہان مانی کی صورت میں جوان خون پیش کرنے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ مسئلہ کشمیر ایک طرف اقوام متحدہ کو جھنجھوڑ کر اپنے ماتھے پہ لگی داغ کو دھونے کی دعوت دے رہی ہے، تو دوسری طرف امت مسلمہ کو بتانا مقصود ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جنابی صدر، آلو اور پیاز کی تجارت میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ جو آلو اور پیاز پانی سے اگتی ہے وہ کشمیر کی معصوم کلیوں کی خون سی بھی سیراب ہو رہی ہے۔ تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا، تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا، قبر پہ پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں۔ کیا ہم صرف اور صرف مذمتی بیانات دیتے رہیں گے، یا کشمیر جنت نظیر کی دن کی چھٹی منا کر اسمبلیوں، ہالوں، چوک اور چوراہوں پر تقاریر کر کے اپنے گلے پاٹتے رہیں گے؟ جنابی صدر، شہیدوں کے قبروں پہ پھول چڑھانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے خالد بن ولید، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور برہان مانی کی جذبہ حریت کی اشد ضرورت ہے۔ اسی جذبے سے ہم نہ صرف کشمیر کو غیر کے تسلط سے آزاد کریں گے، بلکہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا کارنامہ سر انجام دیں گے۔ آج کے دن جنابی صدر، آج ہی کے دن ہم نے عہد کرنا ہوگا کہ اپنے مکار دشمن کے تمام ارادوں کو ناکام بنائیں گے اور اپنی شہرک کو مکار دشمن کے پنجے سے نکال لائیں گے۔ آج جوانوں کو بیدار ہونا ہوگا کہ ان کے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں نے صورت فولاد کا لبادہ اوڑھنا ہوگا اور وطنی عزیز کی شہرت کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکالنے کا گر سکھانا ہوگا۔ بصورت دیگر تمہاری داستان تک میں نہ ہوگی داستانوں میں، لیکن ہم نہ امید نہیں، انشاءاللہ ہم کشمیر کی آزادی تک قلم، زبان اور ہاتھ کی جنگ جاری رکھیں گے اور جنت نظیر کشمیر کو کسی بھی کافر سے چھڑانے کے لیے تن من دن کی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کشمیر جیسے جنت نظیر عرضی کو کفار کے
کے پنجوں سے آزاد کرانے کے لیے مسلمان قوم کو جذبہ جہاد اور ہمت ادا کرے۔ آخر میں اپنی تقریر اس جذبے کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آئے، والسلام۔ کشمیر بنے گا۔